اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آسمانوں پہ ستاروں کو سجاتا تو ہے اور ماہتاب کا فانوس جلاتا تو ہے۔ یہ تیری شان کریمی ہے کہ ہر بندے پر عقل و حکمت کے خزینوں کو لٹاتا تو ہے۔ بعد از حمد خدا ایک شعر دعا کی صورت میں ہدیہ عقیدت کے طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور قافلے والے چلے جاتے ہیں آگے آگے، قافلے والے چلے جاتے ہیں آگے آگے، مدد ہے شوق کے پیچھے میں رہا جاتا ہوں۔ میں ادبی فورم ہم سخن بھیرا کے 7واں ماہانہ اجلاس میں آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ ادبی فورم ہم سخن بھیرا اس کے حوالے سے بہر طور ہم پر امید تو ہیں کہ گریجولی اس میں بہتری بھی آ رہی ہے اور تعداد بھی سامعین اور حاضرین کی بہتر ہوتی جا رہی ہے، لیکن مجھے یہ صورت دیکھ کر حال ہی کا شعر یاد آتا ہے، مال ہے نایاب پر گاہک کہیں سے بے خبر۔ یقیناً یہ ایک فورم ایسا فورم ہے جہاں پہ ادب کے سوا کچھ نہیں۔ اس فورم کا بنیادی مقصد اور اس کا بنیادی آبجیکٹیوز جو ہیں وہ ادب اور بالخصوص اردو ادب کی فروغ و ترویج ہے۔ میں اس کی باقاعدہ کارروائی سے پہلے بہت ہی ممنون اور شکر گزار ہوں ان لوگوں کا کہ جو ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ ان میں سب کا فرداً میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص ڈاکٹر شاہد نواز صاحب۔ ڈاکٹر شاہد نواز صاحب سرگودا یونیورسٹی میں شعبہ اردو میں پروفیسر ہیں، اور صرف سرگودا یونیورسٹی کے لوگ ہی انہیں نہیں پہچانتے اور جانتے، بلکہ حلقہ ادب، حلقہ اردو ادب جہاں جہاں تک پھیلا ہوا ہے، وہ بے شک ملکی حدود ہوں یا ملکی حدود سے باہر، وہاں پر بھی ڈاکٹر صاحب اپنی ایک منفرد شناخت رکھتے ہیں۔ میں یہ بلا لگی لپٹی کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ یہ ہفتے میں ایک پروگرام ہوا، اکادمی ادبیات نے قبلہ یہ پروگرام کیا، قاضی عابد صاحب اردو کے ایک لرنڈ پروفیسر تھے، ان کی یاد میں ایک کانفرنس ہوئی، اور یہ ایک بین الاقوامی کانفرنس تھی۔ اس میں قبلہ نے جو ہے وہ نظامت کی، اور میں ان کی موجودگی میں یہ نظامت کرتے ہوئے ہچکچا بھی رہا ہوں، لیکن ساتھ میں ان کی موجودگی کو اعزاز بھی سمجھتا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ تو آج کی اس مجلس کی صدارت ڈاکٹر شاہد نواز صاحب فرما رہے ہیں، تو میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے نشست مخصوص ہے، ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں گے اور اپنی نشست پر۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ اس فورم کے سرپرست جو سپرویژن کر رہے ہیں پروفیسر ریاض حسین عامر صاحب، پروفیسر ریاض حسین عامر صاحب جو ہیں وہ ہمارے اس بالخصوص اس تحصیل بھیرا میں جو ہے اردو کے حوالے سے ایک
بڑے اہم ایک ادبی شناخت رکھتے ہیں، اور جہاں بھی اس حوالے سے اردو کے جو جوندگان علم ہیں، ان کو جہاں بھی اس طرح کی ضرورت پڑتی ہے علمی حوالے سے رہنمائی کی، تو ان کی ضرور رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو ہم بھی ان کی سپرویژن میں ہی، ان کی سرپرستی میں ہی یہ شمع جلائے ہوئے ہیں۔ تو میں پروفیسر ریاض حسین عامر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ قبلہ کے ساتھ تشریف رکھیں۔ اس اجلاس میں گفتگو کرنے والے صاحبان میں پروفیسر عامر سہیل صاحب، یہ گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج پھول نگر ڈسٹرکٹ قصور میں اردو کے پروفیسر ہیں، وہاں کے لوگوں کو اردو کے حوالے سے بہت کچھ بتا رہے ہیں۔ ویسے بھی جانی پہچانی شخصیت ہیں اردو کے حوالے سے، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اگلی نشستوں پر تشریف لائیں تاکہ شرکائے گفتگو جو بعد میں جو سلسلہ چلے گا۔ حال ہی میں اس حلقہ اردو میں بحیثیت پروفیسر وارد ہونے والے پروفیسر عرفان حیدر صاحب سے بھی میں ملتمس ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اگلی نشست پر تشریف لائیں گے۔ پروفیسر باسط صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں، ہمارے بہت ہی محترم پروفیسر ساجد صاحب، اور ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ساجد صاحب ہماری، اور پھر ہم نے ڈاکٹر صاحب کے لیے یہ سوچ رکھا تھا کہ وہ آئیں، ہمارے گھر میں خدا کی قدرت ہے، اور ڈاکٹر صاحب جب پتہ چلا کہ ڈاکٹر ساجد جاوید صاحب آ گئے ہیں تو پھر ہم نے سوچا وہ آئیں، ہمارے گھر میں خدا کی قدرتیں ہیں۔ تو لیکن انہوں نے ایک ولیمے پہ پہنچنا تھا تو باسط صاحب ان کے ساتھ گئے ہیں۔ باسط صاحب نے بھی گفتگو، انگریزی کے پروفیسر ہیں باسط صاحب، تو ٹو دا لائٹ ہاؤس ایک انگریزی کا بڑا معروف ناول ہے، اس کا جو مطالعہ انہوں نے کیا اور اس سے جو کچھ ان کا تجزیہ ہے، انہوں نے جو اس کا جائزہ لیا، اس کے تھیم تک جو پہنچے، اس حوالے سے بھی وہ بات کریں گے۔ ہمارے بہت ہی محترم دوست، اور جس دوست کو میں گزشتہ ایک دہائی سے جانتا ہوں، میرے ایم فل کے کلاس فیلو ڈاکٹر رانا آزادار حسین، ان کو میں نے اس لیے نہیں بلایا آگے کہ وہ پہلے ہی آگے تشریف فرما ہے اور بہت ہی آگے ہیں، اسی لیے یہ شاید شعر میں نے کہا مدد شوق کے پیچھے میں رہا جاتا۔ تو باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اس مجلس، اس اجلاس کا موضوع ہے ناول تہذیبی مطالعہ کی کلید۔ سعادت حسن منٹو کی ایک کوٹیشن ہے بڑی معروف، انہوں نے کہا تھا کہ جس زمانے کے دور میں اس وقت ہم گزر رہے ہیں، اگر آپ اس سے ناواقف ہیں تو میرے افسانے پڑھیے، اگر آپ کو یہ افسانے ناقابل برداشت لگتے ہیں تو سمجھیے کہ یہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ تو منٹو نے یہ بات اپنے افسانوں کی حد تک کی تھی۔ افسانہ میں یقیناً زمانہ دیکھا جا سکتا ہے، زمانے کو محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ افسانے کا کینوس بڑا نہیں ہے، افسانے کا سکوپ بڑا نہیں ہے کہ اس میں ایک تہذیب کو، ایک معاشرت کو ایک وقت میں بیان کیا جا سکے۔ ناول اس سے زیادہ اس کا پھیلاؤ ہے، ناول میں بھی کہانی زمانے کی ہی پیش کی جاتی ہے۔ میں آرنلڈ نے یہ جو بات کی تھی کہ ادب تنقید حیات ہے، تو یہ بات صادق آتی ہے ہر ادب پر۔ آپ اسے بے شک چاثر سے لے لیں، ان کی وہ کینٹربری ٹیلز کو دیکھ لیں، آگے الیگزینڈر پوپ کو دیکھ لیں،
کسی بھی دنیا کے لٹریچر میں شیخوف کی کہانیاں پڑھ لیں، میکسم گورکی کی ماں پڑھیں، یہ جتنے بھی ناول ہیں، خدیجہ مستور کا آنگن ہو، کئی چاند تھے سرے آسماں، جتنے بھی ناول ہیں، ان ناولوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ تہذیب اور معاشرت جو ہے اس سے اس کا الگ یعنی کہ سلسلہ ہی نہیں۔ تو ناول کا مطالعہ جو ہے وہ دراصل تہذیب کا مطالعہ ہے۔ یہی ہمارا اس آج کے اجلاس کا موضوع ہے۔ اس موضوع پر ہی گفتگو کرنے کے لیے ہم نے ان محترم ہستیوں کو یہاں پر دعوت دی ہے، اور جو ہماری یعنی کہ اس گزارش پر ہم سوچ رہے تھے کہ شاید ڈاکٹر شاہد نواز صاحب، ظاہر ہے ہم جیسے ناہنجار مصروف ہیں، تو یہ بڑے یعنی کہ مصروفیت کا دور ہے، لیکن ان کی بہت مہربانی، تہ دل سے میں بحیثیت صدر ادبی فورم ہم سخن اور من جملہ جتنے بھی ہم سٹاف ہے، ایک بار پھر میں شکر گزار ہوں کہ سر آپ تشریف لائیں۔ ناول میں پہلی گفتگو ابتدائیہ کے طور پر پیش کریں گے، جس میں ناول کا موضوع کے حوالے سے نہیں بلکہ فورم کے حوالے سے، فورم کے مقاصد اور یہ فورم کیا ہے، اس حوالے سے جو ہمارے آنے والے دوست ہیں ان کی آگاہی کے لیے میں ملتمس ہوں پروفیسر ریاض حسین عامر صاحب سے کہ وہ آئیں گے اور ابتدائیہ کی صورت میں اس کا جائزہ پیش کریں گے اس ادبی فورم ہم سخن کا۔